الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنزرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مكبورة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. سورة آل عمران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الرجيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو اپنے مال رات دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی غم ستائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے، انما المسکین الذی یتعفف، جو سوال سے بچتا ہے، کسی سے مانگنے سے بچتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ لوگوں سے مانگنے والے کے چہرے پر قیامت کے دن گوشت نہ ہوگا، یہ جو بھکاری ہیں۔ تو رمضان المبارک تو ویسے سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ اجود الناس، آپ حد سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے رمضان المبارک میں، جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اور صدقات ڈپریشن کا علاج بھی ہے۔ الذین یاکلون الربا، اب وہ خرچ جو انتہائی بدترین خرچ ہے اور حرام ہے، سود کی بات ہو رہی ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن کھڑے نہ ہو سکیں گے مگر جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جو کہ مخبوط الحواس، جس کو شیطان نے بنا دیا ہو چھو کر۔ قبر سے اٹھتے وقت یا میدان محشر میں وہ مخبوط الحواس ہوگا جو دنیا میں سود لینے والا ہوگا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سے رک گیا تو جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو دوبارہ کرے گا، جس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو وہ جہنمی ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقالہم سواء، آپ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اس کو لکھنے والے پر، اس کی گواہی دینے والے پر، اور یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ سود کیا ہے؟ یہ ایک خود غرضی ہے۔ 7 آیات سود کی حرمت کے بارے میں ہیں اور فرمایا کہ سود کا لین دین آگ کا ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات میں اضافہ کرتا ہے، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر ناشکر گناہ گار کو جو کہ سود کھا کر گناہ میں پڑنے والا ہے۔ سود کے لین دین سے انسان اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ ایک حصہ ماں سے زنا کرنا ہے، 1 درہم کھانا 36 بار زنا کرنا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اے ایمان والو، اللہ کی پکار پہ لبیک کہو کہ سود اور صدقہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان دونوں کے نتائج مختلف ہیں، یہ مختلف 2 ذہنیتیں ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو سود میں سے باقی رہ گیا، اگر واقعی تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تم باز نہ آئے تو خبردار ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اگر تم نے توبہ کر لی تو اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی ظلم کیے جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر انسان کے ہاتھ میں ہتھیار دیے جائیں گے اور کہا جائے گا آؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر وہ قرض دار تنگی والا ہو تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو، اور اگر تم معاف کر دو، صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ کہا کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دو یا معاف کر دو۔ اگر کسی مقروض کو مہلت دو گے تو مصیبتیں دور ہوں گی اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، اور ہر روز اتنی رقم کے صدقے کا ثواب ہوگا۔
پھر ایکسٹرا مہلت دو گے تو ایکسٹرا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، پھر دگنی رقم کا ثواب تمہیں ملے گا۔ یہ بہترین ٹرانزیکشن ہے، بہت ہی مفید اللہ تعالیٰ کی ساتھ سودا ہے۔ اعلیٰ اکاؤنٹ میں تمہارے پیسے جمع ہو گئے۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو سہولت دے گا تو اللہ اس کو سہولت دے گا۔ حضرت ابو حنیفہ کے بارے میں ہے کہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے، جب اللہ کے لیے کیا تو پھر اس سے کوئی مفاد لینا کیا ہے؟ غلط ہے۔ تو کہا کہ اگر تم راس المال بخش دو گے تو آخرت میں تمہارے لیے ذخیرہ بن جائے گا، اور بڑا بھاری مشکل دن آنے والا ہے۔ واتقوا یوما، اس دن سے بچو، اس دن کی مصیبت اور رسوائی سے بچو جس میں تم سب کی واپسی اللہ کی طرف ہوگی، پھر ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا پورا اجر دیا جائے گا اور ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب طویل ترین آیت آ رہی ہے، پھر دیکھیں سورۃ البقرہ، سب سے بڑی سورت اور سینام کوہان کے پورے قرآن پاک میں دور سے نظر آتا ہے، اور ہر قسم کے احکامات اس میں ہیں۔ اس میں آیت الکرسی ہم نے پڑھی، اب ہم آیت الدین پڑھ رہے ہیں۔ آیت الکرسی عظیم آیت تھی اور آیت الدین طویل ترین آیت ہے، قرآن پاک کی طویل ترین آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جب تم قرض کا معاملہ کرو۔ اب دیکھیں قرآن پاک ہم جب پڑھنے کے لیے بیٹھے تو ہم سمجھے کہ اللہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں، اور جب یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو کہ اللہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، لبیک اللہ تو ہمیں بتا، سمعنا واطعنا ہم سن بھی رہے ہیں اور ہم تیری مانیں گے، تو انشاءاللہ دیکھیے کہ زندگی میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ اب کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، چاہے قرض کا معاملہ کرو، چاہے کسی سے بزنس کرو، چاہے کوئی معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ اب ایسی خوبصورت آیت ہے کہ ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اگر آپ لین دین کر رہے ہیں تو اسے قرآن پاک کھول کر دکھائیں کہ دیکھیں خوبصورت کانسٹیٹیوشن اللہ تعالیٰ کا ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہدایت ہمیں دے دی، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمیں بتا دی، تو اب ہم نے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بس اللہ کی ماننی ہے اسی میں ہی، اور یہی چیز عبادت ہے۔ چاہے آپ بزنس کر رہے ہوں، چاہے آپ کوئی کام کر رہے ہوں، اس میں اللہ کا حکم دیکھیں گے اور اللہ کے حکم پہ عمل کریں گے تو یہی ہمارے لیے عبادت ہے۔ تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں تاکہ لڑائیاں نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ جب بھی تم قرض کا معاملہ کرو ایک مقررہ وقت تک، یا پھر تم بزنس کر رہے ہو، فَاكْتُبُوهُ تو تم اس کو لکھ لیا کرو، چاہے آپ کسی کے ساتھ کمیٹی ڈال رہے ہیں، چاہے کسی کو ادھار دے رہے ہیں، چاہے آپ اس کو بزنس کے لیے پیسہ دے رہے ہیں، کسی بھی چیز کا، تو آپ لکھ لیا کریں، کیونکہ دیکھیں میموری فیل ہو جاتی ہے، بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک انصاف کے ساتھ لکھنے والا وسیقہ نویس لکھے، تھرڈ پرسن لکھے، اور کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا تو اس کو لکھنا چاہیے۔ لکھنے کی صلاحیت اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے فرمایا نا کہ علم القرآن، میں نے قرآن پاک سکھایا، تو اللہ نے فرمایا کہ لکھنے کی صلاحیت بھی اے انسان میں نے تم کو دی، تو سکھانے کا کریڈٹ اللہ نے خود لیا، تمام علوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ آج کوئی اگر اکاؤنٹنگ کا یا بزنس ٹرانزیکشن کا یا فائنانس کا کوئی علم حاصل کرے تو ہم اس کو کہیں گے دنیا دار، نہیں دنیا دار، اللہ نے کریڈٹ خود لے لیا ہے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، کہ اللہ نے سکھایا، تو سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق کوئی بھی کام کریں گے تو ہمارے لیے دین ہے، کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ہم نے دین کو مسخ کر دیا ہے، ہم نے دین اور دنیا کو الگ کر دیا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سکھایا ہے، لکھنے کی صلاحیت میری طرف سے ہے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی اور کہا جو لکھ رہے ہیں تو اس کی قسم ہے۔ اسے بھی لکھ دینا چاہیے جس کے ذمے حق ہو، یعنی قرض لینے والا۔ اور پھر آگے سب سے بڑی چیز، پھر قرآن پاک کی تھیم تقویٰ ہے کہ اللہ سے ڈرے، اگر اللہ کا خوف ہوگا تو لکھنے والا، لکھوانے والا، لینے والا، دینے والا سب متقی ہوں گے، تو انشاءاللہ پورا ایک سسٹم، پورا ایک معاشرہ، پورا ایک نظام بہترین چلے گا۔ پھر وہی کہ چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے، اور ذرا بھی وہ اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ اگر وہ قرض لینے والا جس کے ذمے حق ہے وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے
وہ لکھوا دے، اس کا ولی لکھوا دے عدل کے ساتھ، اور 2 مرد گواہ بناؤ۔ اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، کیونکہ عورت میں نسیان کا مادہ زیادہ ہے، ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ اگر ایک عورت بھولے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی وہ پکارے جائیں، اور کاہلی نہ کرو لکھنے میں، خواہ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ وہ قرض جس کی مدت مقرر ہے، یہ بات انصاف والی ہے اللہ کے پاس، اور زیادہ درست ہے گواہی کے لیے، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جو آپس میں لین دین کر رہے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اس کو مت لکھو، اور گواہ بنا لیا کرو جب بھی تم آپس میں تجارت کرو، خرید و فروخت کرو، اور نہ نقصان پہنچایا جائے لکھنے والا اور نہ ہی گواہ، اور اگر تم ایسا کرو گے کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو یہ کھلی نافرمانی ہے۔ اللہ کے غضب سے بچو، اللہ سے ڈر کر معاملات طے کرو، علم کا راز تقوی میں ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھا رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سب سے طویل آیت آیت الدین ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فل ٹائم عبد ہیں، تو پھر عبدیت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، سلیوری بھی آتی ہے اور ورشپ بھی آتی ہے۔ ورشپرز تو ہم کبھی کبھی ہوتے ہیں نا، مصلے پہ ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں روزہ رکھیں گے تو ورشپ ہم کبھی کرتے ہیں، لیکن سلیوری فل ٹائم جاب ہے۔ اب دیکھیں اکاؤنٹنگ ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دین نہیں پڑھ رہے، یہ تصور غلط ہے۔ ہم ہر جگہ پہ اللہ کے عبد ہیں۔ کسی سے بھی خیر خواہی کرنا یہ عبدیت ہے۔ اپنے جاب سے، اپنی جاب سے، اپنے کام سے، اپنی ملازمت سے مخلص ہونا یہ بھی عبدیت ہے۔ پھر عبدیت کو لے کر آئیے کہ ہم اللہ کے سلیو ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت آیت ہمیں دی، اور یہ آیت کیا ہے؟ بزنس ٹرانزیکشن جب بھی کرو تو سارا کچھ کیا ہو؟ ریٹن فارم میں ہو۔ فَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پہ ہو اور تم نہ پاؤ کسی لکھنے والے کو تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو۔ تو یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، تو اگر کوئی لکھنے والا نہیں ہے تو کسی سے کوئی چیز، جیسے کوئی کسی سے قرض لینے کے لیے جاتا ہے تو وہ اس کو کہے کوئی چیز میرے پاس گروی رکھ دو، اور پھر کیا ہے جب پیسے واپس کرو گے تو وہ چیز تمہیں واپس مل جائے گی۔ اگر تم آپس میں مطمئن ہو ایک دوسرے سے تو چاہیے کہ ادا کرے وہ جسے امانت دی گئی، اور چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ پھر تقوی کی بات ہو رہی ہے، اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اس کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، وہ گناہ میں آلودہ ہے۔ اب دیکھیں کیسی خوبصورت حدیث ہے کیسی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ آثم قلب، جب دل پہ ایمان ہوتا ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ دل گناہ گار ہوتا ہے، دل بے ایمان ہوتا ہے، اور پھر یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو آج صداقت اور امانت ہمارے ملک سے، امت مسلمہ سے اور انسانوں سے ختم ہو گئی۔ تو یہ دل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جس میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سب خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ وہ دل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو چمکا دیں، پھر وہ قلب کا آئینہ چمکا ہوا شفاف رہے تو انشاءاللہ بے ایمانی کی سوچ تک نہیں آئے گی، اور پورا معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، خواہ تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اس کو چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ہمارے دل میں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں، تو یہ نفس کی غیبت ہے وسوسہ ہونا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم، یہ جو وسوسے ہیں اللہ نے اس کو معاف کر دی، ان پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمانیت اور رحیمیت ہے کہ بہت بار ایسے وسوسے آتے ہیں کہ انسان واقعی دل کرتا ہے کہ ہم خود جل کے راکھ ہو جائیں، لیکن فرمایا کہ جب تک اس کو ذہن میں لے کر پھر ان سے مزے مت لو، تو وسوسہ آیا اس کو فوراً جھٹک دیا کرو۔
فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہے اللہ معاف کرے اور جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت خوبصورت آیات آ رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خاص خزانے سے اللہ نے مجھے عطا فرمائے، اور فرمایا کہ انہیں پڑھ کر جو بھی دعا کرو گے تو وہ دعا قبول ہوگی، اور رات بھر یہ تمہیں کفایت کرے گی۔ رات کو پڑھ کے سو گے تو یہ حفاظت کریں گی تمہاری شیطان سے۔ یہ آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے بھی ایمان لائے۔ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ ہم نہیں فرق کرتے کسی کے درمیان اس کے رسولوں میں سے۔ یاد رکھیے کہ ہر سورت کا فواتحی و خواتیم ان کا گہرا تعلق ہوتا ہے، ابتدائی آیات اور آخری آیات کا تعلق ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان والے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتا دی۔ ایمان بالغیب کیا ہے؟ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لانا۔ پھر آگے ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، تو یہ ایمان بالقدر آ گیا کہ تقدیر پہ ایمان لانا، جو مصیبت، جو تکلیف نصیب میں لکھی ہے اس کو خوش دلی سے قبول کرنا، کوئی شکوہ نہ کرنا کہ یہ سب میرے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ کی عطائیں بھی اور اللہ کی رضاؤں پہ راضی رہنا ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کی عطا ہیں اور مصیبتیں اللہ کی رضا ہیں، تو دونوں حالتوں میں راضی رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو بڑا ہی پیارا ہے۔ جب خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ شکر کرتا ہے تو اس پہ جنت، اور اگر مصیبت کا وقت ہے صبر کرتا ہے تو اس پہ بھی جنت ہے۔ تو یہ ایمان بالقدر، اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لی۔ پورا قرآن پاک پڑھتے وقت جو آیت آئے تو اس کو من و ان ویسے ہی قبول کرنا ہے، چاہے ہمارے مفادات پہ جتنی بھی زد پڑے، کہ اللہ واقعی ہم نے سن لیا اور ہم نے تیری مان لی، اللہ تیرا ہر فیصلہ قبول ہے، اللہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ غفرانک، تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، پہلے ہم نے بخشش مانگی پھر ہم نے کہا اے ہمارے رب۔ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ تیری ہی طرف واپسی ہے۔ اللہ کسی انسان کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا فرمایا کہ ہدی للمتقین، قرآن پاک سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو متقی ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے انسان، تجھے اتنی پوٹینشل دے دی گئی، تجھے اتنی طاقت دی گئی کہ تجھ پہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا گیا جو تیری حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں جو دین بنا کر دیا تو وہ انتہائی خوبصورت دین ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اپنی نفس کی خواہش پوری کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق تو وہ ہمارے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ نماز کی تکلیف، کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے کی نماز رکھ دی ہو، یا اللہ نے فرمایا ہو کہ جی کسی غار کو ڈھونڈو اور وہاں جا کر نماز پڑھو، یا پھر ایسا کہ ایک ٹانگ اٹھا کر نماز پڑھو، تو کوئی تکلیف نہیں۔ وہ رب کی رحمانیت اتنی ہے کہ اس نے کس قدر ہمیں خوبصورت ایک شریعت دی، خوبصورت دین دیا کہ دیکھو اگر تم غسل نہیں کر سکتے، تم وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر کے، اور تیمم کا طریقہ کتنا آسان ہے، اگر کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر پڑھ لو، اتنی آسانی رکھتی۔ پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تو 2 بار کہا کہ اگر تم سفر پہ ہو یا تم بیمار ہو تو بعد کے دنوں میں گنتی مکمل کر لو۔ تو یہ سب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایسا نہیں ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ نہیں جی روزہ تیرے لیے منع ہے، اور اللہ کا حکم نہیں، روزہ تو ہر حال میں رکھنا ہے چاہے جان نکل جائے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جان بچانا فرض ہے، ایون کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ صرف حرام ہے تو اللہ نے فرمایا وَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، کہ تم دیکھتے ہو کہ اب صرف تمہارے پاس شراب ہے یا کوئی حرام گوشت ہے تو جان بچانے کے لیے جان بچانا فرض ہے۔ تم اب کیا کرو گے؟ تم صرف اتنا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کو میں نے تکلیف نہیں دی اس کی قدرت سے بڑھ کر۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کمائی کی، اور جو بدی اس نے سمیٹی تو اس کا وبال اس پہ ہے۔ اے انسان، اس دنیا کی شاہراہ پہ تو چل رہا ہے، یہ بہت خوبصورت ایک مارکیٹ ہے،
اس سے جو کمائی کرے گا، جو شاپنگ کر کے آئے گا، اچھی شاپنگ کر کے آئے گا تو اپنے آپ کو فائدہ دے گا، اور اگر غلط شاپنگ کر کے آئے گا تو اس کا وبال تجھ پہ ہے۔ پھر بہت خوبصورت دعا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری گرفت نہ کر اگر ہم بھول جائیں، اگر ہم غلطی کریں، یا ہم سے کوئی بلا ارادہ نا سمجھی کی وجہ سے کوئی کام غلط طریقے سے ہو جائے، اگر اللہ ہم خطا کر بیٹھیں، کوئی غلطی کر بیٹھیں، اللہ اس پہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالا۔ اللہ وہ جو کافر ہیں اللہ ان سے بچا دے۔ اللہ یہود کی شریعت سخت تھی، اللہ اس سخت شریعت سے اللہ تو نے ہمیں بچا لیا، اور اللہ تو ہمیں آئندہ بھی بچائے رکھنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ مت ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اللہ وہ ذمہ داری عائد نہ کر جو ہم کر نہیں سکتے۔ فکر کسے ہوگا؟ جسے آخرت پہ یقین ہوگا۔ اللہ نے فرمایا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، تو دعا کون کرے گا، کون تڑپے گا، جنت کو کون چاہے گا، جہنم سے کون بچے گا؟ جس کو آخرت پہ یقین ہوگا۔ وَاعْفُ عَنَّا، اللہ نرمی سے کام لے، اللہ ہم سے درگزر فرما، اللہ اگنور کر دے، اللہ ہمارے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے، بلکہ ڈیلیٹ ہی نہیں، اللہ ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا، اور ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وَارْحَمْنَا، اللہ ہم پہ رحم فرما۔ أَنْتَ مَوْلَانَا، اللہ تو ہی تو ہمارا مولا ہے، اللہ تو ہی تو ہمارا ساتھی ہے، اللہ تو ہی تو ہمارا ولی ہے، اللہ تو اپنے در پہ ہمیں ڈال دے۔ فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کے مقابلے میں اللہ تو ہماری مدد فرما۔ تو کہا کہ وہ ہم نے جو کافروں کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، اللہ تو نے ان پہ مہر لگا دی، تو اللہ ہمیں اللہ نیکی کی شاہراہ پہ چلا دے، اللہ صراط مستقیم کا راہی بنا دے۔ تو بہت خوبصورت دعا ہے، انشاءاللہ روز رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ مصیبتوں سے اور جنات سے اور شیاطین سے محفوظ رہیں گے، اور پوری رات ہماری حفاظت کریں گے۔ انتہائی خوبصورت آیات ہم نے پڑھی، اور الحمدللہ سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا۔ سورۃ آل عمران مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر دیکھیں کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران دونوں الف لام میم سے شروع ہوتی ہیں۔ بقرہ میں شریعت کے احکام تھے، یہاں آل عمران میں شریعت کے احکام نہیں ہوں گے، اس میں دعائیں ہوں گی۔ وہاں پہ یہودیوں سے خطاب تھا، یہاں عیسائیوں سے گفتگو ہوگی، عیسائیوں سے بات ہوگی، ان کے عقیدے کی تردید ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پہ زور دیا جائے گا، کیا کرو کیا نہ کرو بتایا جائے گا، اور غزوہ احد پر تبصرہ ہوگا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ الحی ہمیشہ زندہ قائم رکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت بقرہ اور سورت آل عمران یہ دو جڑواں صورتیں ہیں، یہ دو بادل یا کالے سائبان بن کر آگے چلیں گی انسان کی سفارش کرنے کے لیے، یا پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر انسان کی مغفرت کے لیے جھگڑا کریں گے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، آپ پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی ہے، وہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلی کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی، اور اللہ نے تورات اور انجیل کو اتارا اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اللہ نے فرقان اتارا، ایک کسوٹی اتاری۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ یقیناً اللہ سے کچھ نہیں چھپا زمین میں اور نہ ہی آسمان میں، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اس سے کچھ نہیں چھپا۔ وہ ذات وہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے کہ وہ رحم میں تمہاری شکل بناتا ہے جیسے چاہتا ہے، تین پردوں میں، فی ظلمات ثلاث، کے ایک پیٹ کا پردہ، ایک رحم کا پردہ اور ایک جھلی کا پردہ۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، ان میں سے کچھ آیات محکم ہیں جو کہ اصل بنیاد ہیں، اور کچھ ملتی جلتی ہیں، غیر واضح ہیں، جیسے کچھ آیات تو مضبوط اور پختہ اور قابل عمل ہیں، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ لا یسخر،
وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کچھ ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں، جیسے الف لام میم یا حروف مقطعات، ہمیں نہیں پتا ان کے مطلب کیا ہیں، یا اللہ کا عرش کیسا ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے۔ تو یہ سب متشابہات ہیں، ان متشابہات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ کی کرسی کیسے ہوگی، یا اللہ کا عرش کیسے ہوگا، یا حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو سیغہ راز میں رکھا تو ہم نے من و ان اس کو قبول کرنا ہے۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس کا حقیقی مفہوم اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بخلاف جو علم میں پکے ہیں، جن کی جڑیں گہری ہیں، جو سمجھ بوجھ والے ہیں، پختہ علم والے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ پھر خوبصورت دعا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ عقل مندوں کی اولو الالباب کی دعا ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر۔ اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں صراط مستقیم پر چلایا، تو نے ہمیں صحیح راستہ دکھایا، اس پہ چلایا، اللہ ہماری منزل تک ہمیں پہنچا دے، اور تو ہمیں عطا کر ہبہ سے ہے، گفٹ دے اپنے پاس سے رحمتوں کا۔ اللہ خاص خزانہ فیض عطا فرما، اللہ اچھا انجام عطا فرما، یقیناً تو ہی حقیقی فیاض ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تو سراپا عطا ہی عطا ہے، اللہ اپنی بخششوں سے نواز دے، اللہ نعمتوں سے نواز دے، اللہ صحت سے نواز دے، اللہ خوشیوں سے نواز دے، اللہ اولاد کی خوشیوں سے نواز دے، اللہ نیکیوں سے نواز دے، اللہ سب خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اے ہمارے رب تو لوگوں کو ایسے دن جمع کرنے والا ہے، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ان سے ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے ذرا بھی کام نہ آئیں گی، اور یہی لوگ وقود النار، آگ کا ایندھن ہے۔ ابھی اولو الالباب کی بات ہو رہی ہے، تو اولو الالباب کے ذہن صاف ہوتے ہیں، وہ مفید کرتے ہیں، وہ اچھا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولو الالباب میں سے بنا دے۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسا انجام آل فرعون کا ہوا ان کا انجام بھی ویسا ہوگا، اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا، اور اللہ عذاب دینے میں سخت ہے۔ اے نبی کہہ دیجئے کافروں سے کہ ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، اور تم لے جائے جاؤ گے جہنم کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے نشانی ہے اس دن جس دن دو جماعتیں آپس میں ملیں، ایک جماعت اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، یہ مسلمانوں کی جماعت، اور یہ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری کافر تھی، وہ دنیا کے فائدے کے لیے لڑ رہی تھی، اور کافر اور مسلمان دونوں دوسرے گروپ کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے کہ 626 ان کو نظر آ رہے تھے، اور کافروں کو مسلمان 2000 نظر آ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ مدد دیتا ہے اپنی نصرت کے ذریعے جسے چاہتا ہے، یقیناً اس واقعے میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے جن کی آنکھ اور دل کی بینائی صحیح ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بتا دی، انسان کی نیچر بتا دی، کہا کہ تمہاری نیچر میں، تمہاری فطرت میں کھبا دیا گیا، سجا دیا گیا، اے انسانوں، اے لوگوں، تمہاری فطرت میں کھبا دیا گیا ہے حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں کی، والبنین اور بیٹوں کی، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیر خزانے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان زدہ اعلیٰ نسل کے، اور چوپائے اور فصلیں۔ اے انسان، اے مردوں، تمہارے دل میں عورتوں کی محبت کھبا دی گئی، اور اے عورتوں تمہارے دل میں، تمہاری فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ تم بیٹے چاہتی ہو۔ اور پھر خزانے سونے چاندی لگژریز، اور گھوڑوں سے مراد کیا، بڑی بڑی گاڑیاں، خوبصورت برینڈڈ، اور مویشی اور کھیتیاں، پلاٹس، یہ سب ذالک متاع الحیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی کی ضرورت ہے، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں ان چیزوں کی محبتوں کو اللہ نے رکھ دیا۔ اب اسی چیز کا ٹیسٹ ہے، اور یہ
ایک جائز چیز ہے کہ اگر انسان کے پاس اگر پیسہ ہے، مال ہے، خیر ہے اور وہ ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو صحیح ہے۔ آگے اللہ نے مزید اس کی وضاحت کی، قل ان کو بتا دیجئے، او نبئکم بخیر من ذالکم، واقعی یہ چیزیں بہت اچھی ہیں، کیا تمہیں میں اس سے بہتر بتاؤں؟ اب اس کو تھوڑا سا ذہن میں لے کر آئیں کہ ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، ہم ایک دکان سے شاپنگ کر رہے ہیں کہ اچانک کسی نے کہا کیا اس سے اچھا بتاؤں، اس سے اچھی سیل اور شاپ پہ لگی ہے، تو ہم اس کو چھوڑ کے دوسری دکان پہ چلے جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا میں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن یہ سب ختم ہو جانے والی ہیں، یہ سب چھن جانے والی ہیں، یہ سب چلے جانے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عِش ما شئت فإنک میت، اے انسان جیسا تیرا دل چاہے تو زندگی گزار لیکن دیکھ لے کہ تو نے مرنا ہے۔ وحبب ما شئت فإنک مفارقۃ، جس چیز سے تیرا دل چاہے تو محبت کر، پیار کر، لیکن دیکھ لے جدائی یقینی ہے، یا تو شوہر کو چھوڑ کے جائے گی یا شوہر تجھے، یا بچے تجھے چھوڑ کے جائیں گے یا تو بچوں کو چھوڑ کے جائے گی۔ ہر رشتہ ٹوٹ جانا ہے، ہر رشتہ ختم ہو جانا ہے، ہر رشتے میں جدائی ہے۔ وہ عمل ما شئت، اور جیسا تیرا دل چاہے تو عمل کر، فإنک تجزی بہ، لیکن یاد رکھ کہ تجھے ایک ایک پل کا آگے اللہ کی عدالت میں جا کر جواب دینا ہے۔ تو کہا یہ بہت اچھی چیزیں ہیں لیکن یاد رکھیے کہ یہ سب ختم ہو جائیں گی، یہ سب چھن جائیں گی، ان سب کو چھوڑ کے اے انسان تو خالی ہاتھ جائے گا۔ اس سے بہتر بتاؤں، للذین اتقوا عند ربہم، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور سب سے بڑی چیز کہ ہمیشگی کا جہان ہوگا۔ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور اللہ کی رضا ہوگی، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور عاجزی کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے رات کے آخری پہر میں استغفار کرنے والے، گناہوں کا احساس کرنے والے۔ اللہ نے گواہی دی، اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی اور علم والے بھی اس عدل پر، اس انصاف پر گواہ ہیں۔ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، وہ زبردست حکمتوں والا ہے۔ دین تو اللہ کے پاس اسلام میں ہے۔ دین کیا ہے؟ پورا ایک نظام زندگی، کوڈ آف لائف، لائف سٹائل، طریقہ زندگی اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف کیا اہل کتاب نے علم آ جانے کے بعد زیادتی کرنے کے لیے ایک دوسرے پر، انہوں نے ایسا کیا، اور جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو اللہ حساب لینے میں تیز ہے۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دیجئے میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، اور میرے پیرووں نے بھی، جن نے میری پیروی کی ان سب نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور کہہ دیجئے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب مشرکین عرب سے، کیا تم بندگی کرتے ہو، کیا تم اطاعت قبول کرتے ہو؟ اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو انہوں نے صحیح راہ پا لیا، وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ رخ پھیر لیں تو اے نبی آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔